بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کا منگل میلہ اجڑ گیا ہے، جس سے پی ٹی آئی بہت شاک میں ہے اور سہیل آفریدی کو خود پی ٹی آئی کے اندر سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ علیمہ خان جو ہیں وہ شفیع جان کو وزیر اعلیٰ بنانے پر تل گئی ہیں، اور شہباز شریف نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے یہ دراصل پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کے لیے کی ہے، لیکن پی ٹی آئی اسے عزت افزائی سمجھ کر خوش ہو رہی ہے، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کسی صورت خیبر کو بلاک نہیں کر سکے گی، اور ابھی یہ منصوبہ کچا پکا ہے، لیکن اگر پکا ہوا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سخت قسم کی ضرب اس پر لگانے کا موقع بن جائے گا۔ اور سب سے اہم خبر جو ہے وہ لیبیا سے دفاعی معاہدے کی ہے، جس کے تحت پاکستان $4 ارب کا فوجی ساز و سامان اور ہتھیار لیبیا کو فروخت کرے گا۔ لیکن یہ کہانی، یہ گیم اس سے بہت آگے کی ہے جتنی کہ سمجھی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی اس کے دو طرفہ نتائج برآمد ہوں گے، یعنی دو لحاظ سے یہ گیم چینجر معاملہ ہے، جس پر ابھی تک کسی پاکستانی مبصر نے بات نہیں کی، اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ گیم آگے کہاں تک جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ مریم نواز پراپرٹی آرڈیننس کے حوالے سے ڈٹ گئی ہیں، اور خیال ہے کہ وہ اس معاملے کو چیلنج کرے گی اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، اور عدلیہ کا یہ ارادہ کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے دینے کے بجائے حکمرانی کرے گی، اس کی راہ میں وہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو سر فہرست منگل میلہ، ہر منگل کو یہ بہنیں ایک میلہ لگاتی ہیں، اور پچھلی مرتبہ اور اس سے پچھلی مرتبہ کئی 100 کارکن تھے، 700 بتاتے ہیں کچھ لوگ 600 بتاتے ہیں، کچھ 500 کی گنتی بھی دیتے ہیں۔ بہرحال 500 سے زیادہ لوگ ان دونوں مواقع پر آئے، اور کل جو منگل گزرا ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کی کوشش تھی، اور اس نے کڑی ہدایات جاری کی تھی کہ اس مرتبہ حاضری پچھلی مرتبہ سے کم دگنی ہونی چاہیے، یعنی 1000، 1200 یا 1400 لوگ اگر آ جاتے تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ 5000 لوگ آئے ہیں، اور پھر اس پر جشن منانا تھا کہ اڈیالہ کے باہر ہماری مظاہروں کا جو سلسلہ ہے وہ شدت پکڑ رہا ہے، اور عوام بیدار ہو رہے ہیں، خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن کل ناظرین اتنا عبرتناک انجام ہوا اس دھرنے کا کہ پوری کوشش کے باوجود شام تک ان کے پاس 50-60 سے زیادہ کارکن نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پختونخوا میں ہنگامی ایمرجنسی رابطہ کیا نزدیکی علاقوں سے، پھر وہ لوگ کچھ مزید آئے اور کچھ اسلام آباد سے لوگوں کو نکالا گیا، اور گنتی 100 تک پہنچ گئی یا 100 پلس ہو گئی، 150 نہیں ہوئی، یعنی 150 کا ٹارگٹ بھی اگر یہ بناتے تو وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اور یہ جتنے بھی تھے 120 تھے یا 125 تھے، ان میں اگر آپ ان لوگوں کو نکال لیں جو ہر اس طرح کے فنکشن میں یا پروٹیسٹ میں آ جاتے ہیں، اور ان کا تعلق خفیہ ایجنسی سے ہوتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایسے اجتماع میں 10-15 کی تعداد میں سادہ لباس کے اندر اس میں حاضر ہوں، شریک ہوں، تاکہ معاملات پر نظر رکھی جا سکے، پلس چیک کی جا سکے، حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اگر ان 15-20 کو بھی نکال دیا جائے، اور پھر ان یوٹیوبرز کو بھی نکال دیا جائے جو 20-25 کی تعداد میں لازماً ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ہر فنکشن میں، تو یہ تعداد 100 سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ علیمہ خان اس پر بہت مایوس ہوئی، اور صرف علیمہ خان نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر بھی ایک دوسرے سے یہ کہتے سنے گئے کہ اتنے کم لوگ کیوں آئے ہیں، کیونکہ یہ یوٹیوبر جو دراصل پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، صحافی نہیں ہیں، خود کو جرنلسٹ کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی جرنلسٹ نہیں ہے، سب کے سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کا ہے، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور پاشا کے زمانے سے جو ان کو انلسٹ کیا گیا تھا، ان کو 15-15، 20-20 لاکھ روپے مہینے کے دیے جاتے تھے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ اگر ان کو بھی نکال لیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کل علیمہ خان کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ گویا کہ منگل میلہ اجڑ رہا ہے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، وہ انجام جس کا پی ٹی آئی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سہیل آفریدی سے مایوسی بڑھ گئی ہے، علیمہ خان کی بھی، اور کے پی صوبے کے اندر وہ جو پاکستان کے خلاف افواہ بکنے والے عناصر کا گروپ ہے، جو خاص طور پر بہت پرجوش ہے پاکستان اور پاکستانی اداروں کو گالی دینے کے لیے، جن کی قیادت اس وقت وہ کر رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، سہیل آفریدی کا مشیر ہے،
تو وہ جو جان نام کا آدمی ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سہیل آفریدی سے نجات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سہیل آفریدی سے جو ناراضگی کی وجوہات ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو کہ وہ پچھلی بار جمعرات کو اس نے خود وعدہ کیا تھا پشاور کے جلسے میں کہ میں ہر جمعرات کو اڈیالہ جلوس لے کر پہنچوں گا اور آخر دم تک وہی موجود رہوں گا، لیکن پچھلی جمعرات کو وہ نہیں آیا، اور اس نے علیمہ خان کی طرف سے پوچھے گئے سوال پر کہ بھئی آپ کیوں نہیں آئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں مصروف تھا، کابینہ کا اجلاس تھا یا کسی کور کمانڈر سے ملنا تھا، ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی، اور جواب کو گول کر گیا۔ اس بات کا علیمہ خان کو بہت غصہ ہے، اور صرف علیمہ خان کو نہیں بلکہ اس پورے گروپ کو، جس میں جنید اکبر بھی ہے اور جس میں وہ مینا آفریدی بھی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مینا آفریدی اور یہ جان نام کا آدمی جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، اور نشے میں دھت رہ کر ہی ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور نشے میں دھت رہ کر ہی جلسہ عام میں تقریر کرنے پہنچ جاتا ہے، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بکواس کر رہا ہے اور کیوں بکواس کر رہا ہے۔ تو یہ دو لوگ اب سرگرم ہو گئے ہیں، علیمہ خان ان کی پشت پر ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹایا کیسے جائے گا، کیونکہ استعفیٰ دینے کا یا تحریک عدم اعتماد لانے کا حکم تو عمران خان نے دینا ہے۔ علیمہ خان کی پارٹی پر گرفت اگرچہ بہت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن وہ قانونی طور پر ایسا حکم جاری کرنے کی مجاز نہیں، اور وہ کر بھی نہیں سکتی جب تک عمران خان نہ کہے، اور عمران خان تب کہے گا جب عمران خان سے کوئی نہ کوئی ملاقات ہو پائے گی، اور فی الحال اس ملاقات کا کوئی امکان نہیں نظر آتا، بلکہ سختی بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ ہم نے کئی ولاگز میں بتایا کہ سختی بتدریج بڑھتی جائے گی اور اس میں کمی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، کل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں پیشکش کی پی ٹی آئی کو کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے، اور کچھ شرطیں بھی لگائی، وہی کی شرطیں کہ آنکھیں دکھانے کی پالیسی طرح کی جائے، اور ضد اور ہٹ دھرمی تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کا جو اصل معنی اور مطلب تھا وہ ابتدا کے فکروں سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس فکرے میں ان میں یہ تھا کہ ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ مذاکرات کرے، تو اگر وہ ایسی خواہش رکھتی ہے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دراصل ایک قسم کا جوتا رسید کیا تھا پی ٹی آئی پر، بھئی تمہاری پالیسی کیا ہے، تم نے مذاکرات کرنے ہیں یا محاذ آرائی کرنی ہے۔ اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتمام حجت کی ایک اور کوشش ہے اس کریک ڈاؤن سے پہلے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ہے، کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا تھا، ہم نے تو آخر دم تک مذاکرات کی بات کی تھی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی عقل دیکھیے، جب عقل بٹ رہی تھی تو ان کو بھوسا ملا، عقل کے بجائے بھوسا ملا، اور پی ٹی آئی کل سارا دن یہ شور مچاتے رہی کہ دیکھو ہماری جو دباؤ کی پالیسی تھی وہ کارگر ہو گئی اور شہباز شریف جھک گئے۔ حالانکہ شہباز شریف کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ہر دوسرے مہینے بلکہ ہر مہینے ایک مرتبہ یہ پیغام ضرور آتا ہے، کبھی خود وزیر اعظم کی طرف سے، کبھی کسی وزیر کی طرف سے، کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی آئی اور ہم سے بیٹھ کر مذاکرات کرے۔ تو یہ اسی پالیسی کا تسلسل ہے، لیکن اس مرتبہ اس میں ایک سیٹائر تھا، اس میں ایک طنز تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی والے مذاکرات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو بھئی آج جائیں۔ اور پی ٹی آئی کی مذاکرات کی خواہش اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے والے، اور اگر مذاکرات ہونے ہیں اور پی ٹی آئی کو بتا دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر کبھی مذاکرات ہوئے جن کا امکان بہت ہی کم رہ گیا ہے، تو وہ اس بات پر ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو کیا رعایتیں دی جا سکتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر۔ عمران خان کا تو نام بھی ان مذاکرات میں نہیں آئے گا، اور نہ آنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ عمران خان کا فیوچر ڈن ہو چکا ہے، اس میں کوئی شبہ دوسرے لوگوں کو تو باقی نہیں رہ گیا۔ پی ٹی آئی والے چونکہ خواب دیکھتے ہیں، خوش فہمیاں پالتے ہیں، یا ایک دوسرے کو چارہ ڈالتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ جو چاہیں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا امکان ہے، عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب
پی ٹی آئی کا جو ایک پلان ہے کے پی کو بلاک کرنے کا، تو وہ میں نے کل جیسے کہ بتایا تھا، اور بالکل وہ صحیح خبر تھی کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ کے پی صوبے کو بلاک کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو اسیس کر لیا ہے، اور وہ اسیس کیا تھا پچھلی مرتبہ جب یہ اسلام آباد جب آئے تھے اور سہیل آفریدی، تو اس دن انہوں نے اٹک کے پل کو بلاک کرنے کی ایک ریہرسل کی تھی، اور وہ ریہرسل ناکام ہو گئی، لوگ وہاں نہیں پہنچے۔ اب یہ ان کو گنڈا پور یاد آ رہا ہے کہ گنڈا پور کم سے کم 7-8 ہزار 10 ہزار لونڈے لپاڑے لفنگے لچے اپنے لوفر قسم کے لوگ جو پختونخوا میں نشئی، ان کو اکٹھا کر لیتا تھا 8-10 ہزار کی تعداد میں، اور یہ سہیل آفریدی صاحب تو اتنے جوگے بھی نہیں رہے کہ وہ 1000 لوگ بھی اٹک پل پر جمع کر سکیں۔ تو اس کوشش کی ناکامی کے بعد سہیل آفریدی ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل برداشتہ ہو گیا، یہ حقیقت تو اس نے مان لی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور لیکن یہ واحد فیکٹر نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اس نے مقتدر حلقوں سے اپنے معاملات سیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اطلاعات تو یہ بھی ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہے کہ کسی حد تک اس کو قبولیت مل بھی گئی ہے کہ ٹھیک ہے تم کنٹینیو کرو، ہم تمہیں نہیں ہٹا رہے، گورنر راج نہیں لگائیں گے، لیکن اگر یہ 8 فروری سے پہلے سہیل آفریدی کو بدل دیتے ہیں، مینا خان کو یا شفیع جان کو یہ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اور وہ شفیع جان جو ہے وہ نشے کی زیادہ مقدار کے باعث یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے کے پی کو بلاک کرنا ہے، تو ظاہر ہے کے پی میں شٹر ڈاؤن کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور کے پی میں پہیہ جام ہڑتال کرنا تو خیر ویسے ہی آؤٹ آف کوشچن ہے، لیکن بلاک کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنے یہ 2 مشکل کام ہیں، اس لیے کہ بلاک کرنے کے لیے آپ نے 4-5 جو رستے ہیں، اور جن میں خاص طور پر یہ اٹک والا رستہ ہے اور دوسرا ہزارے والا رستہ ہے، ان 2 رستوں کو خاص طور پر، اور پھر ایک تیسرا رستہ بھی ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی کی طرف آتا ہے، اور وہاں ریلوے کا لنک بھی ہے اور سڑک کا لنک بھی ہے۔ ان 3 رستوں کو خاص طور پر، بلوچستان کو تو چلیے چھوڑیے وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، لیکن ان 3 رستوں کو بلاک کرنا اصولی طور پر کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تینوں مقامات پر اگر 5-5 ہزار لوگ بھی آ جائیں تو یہ رستے ظاہر ہے بلاک ہو جائیں گے۔ یہ سوال اگرچہ الگ ہے کہ وہ 5 ہزار کتنی دیر تک بیٹھیں گے، اس صورت میں تصادم بھی ہو سکتا ہے، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ ایسا موقع آنے کی نوبت نہیں آنے دی جائے گی کہ 5 ہزار لوگ وہاں ہر جگہ پر 4,000-5 ہزار لوگ بیٹھے تینوں مقامات پر۔ اس سے پہلے ہی بزن بول دیا جائے گا اور صوبہ کی حکومت کو معطل کر کے رکھ دیا جائے گا، گورنر راج لگ جائے گا، ایمرجنسی لگ جائے گی، لیکن کسی صورت پختونخوا کی حکومت کو اگر اس وقت سہیل آفریدی نہ ہوا، شفیع جان ہوا یا مینا آفریدی ہوا، تو ان دونوں کی حکومت ہونے کی صورت میں اس سے پہلے کہ یہ ان 3 سڑکوں کی بلاکیڈ کا پلان کریں یا اس کا اعلان کریں، ان کی چھٹی کرا دی جائے گی، اور یہ طے ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سختی کا ایک اضافی دور چلے گا جس کی تاب پی ٹی آئی نہیں لا سکے گی۔ ناظرین، سب سے اہم مسئلہ لیبیا کا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا مریم نواز کا۔ عدالت کو انہوں نے جواب دیا اپنے ایک بیان کے ذریعے، اس میں کئی اچھے فکرے ہیں، لیکن میں صرف ایک اچھا فکرہ کوٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے قبضہ گروپوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، عدالتی فیصلے پر اس سے زیادہ سخت فکرہ کہنا ممکن نہیں تھا، اور انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ اور عام طور پر جو فضا دیکھی گئی ہے پنجاب میں، کسی بھی شخص نے عدالت کے اس فیصلے کی تعریف نہیں کی، بلکہ اس فیصلے کے نتیجے میں مریم نواز کی فیور میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ بات اب عدلیہ کو سوچنی چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے نہ دے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی۔ اس نے 75 سال کی تاریخ میں نہ کبھی انصاف دیا، نہ دے رہی ہے، نہ دے پائے گی اگر صورتحال یہی رہی۔ اور اس میں اگر قاضی فائز عیسیٰ جیسے یا درا پٹیل جیسے لوگ اگر آ جاتے رہے ہیں تو وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں، اور وہ عدلیہ کی خود تو انہوں نے اچھے کام کیے، لیکن وہ عدلیہ کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکی، کیونکہ یہ کسی چیف جسٹس کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ججوں کی بھرتی کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنائے، کوئی اکیڈمی بنائے جس میں جج بنانے، جن لوگوں کو جج بنایا جانا ہو ان کی تربیت کی جائے، انہیں قانون پڑھایا جائے، انہیں
سماجی علوم کی تعلیم دی جائے، انہیں بتایا جائے جس طرح کہ دوسرے سول سروسز کے آفیسر ہوتے ہیں ان کا ایک کورس ہوتا ہے، ان سے بھی کوئی کورس کرایا جائے، اور ان کے جو رابطے ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے جاگیرداری سے تعلق رکھنے والا، اس کو کٹ آف کیا جائے۔ اور جب یہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے آئیں گے تو یہ یقیناً اس میں فرق پڑے گا، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ 90 سے 95% تک وکیل جو ہے وہ دیہی علاقوں سے آتے ہیں، جہاں کا پس منظر جاگیردارانہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جج بن کر بھی اپنے اس کلٹ سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے۔ تو یہ حکومت کا کام ہے، کوئی چیف جسٹس عدلیہ میں اصلاحات لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ان گھڑ قسم کے وکیل ایک پریکٹس کی مدت پوری کرنے کے بعد جج بن جاتے ہیں تو وہ کوئی ذہین نہیں ہو جاتے، وہ کوئی سمجھدار نہیں ہو جاتے، وہ کوئی انصاف پسند نہیں ہو جاتے، وہ وہی رہتے ہیں جو دوران پریکٹس تھے اور جو ان کا جاگیردارانہ پس منظر ہے۔ تو ضرورت ہے کہ دوسرے آفیسر کی طرح اس کے لیے بھی مقابلے کے امتحان ہو، انٹرویو ہوں اور تربیتی کورس ہو، جس کے بعد پھر یہ جج لگائے جائیں۔ بہرحال مریم نواز صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے یہ لوگوں کو پسند آیا۔ اچھا، اب لیبیا کی بات کر لیتے۔ پاکستان نے لیبیا کو $4 ارب دینے کا معاہدہ کیا، $4 ارب کے ہتھیار دینے کا معاہدہ کیا ہے۔ سب لوگ اس کے ایک ہی پہلو پر بات کر رہے ہیں، اور وہ پہلو ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا سودا پہلی مرتبہ کیا ہے، اور پاکستان اب عالمی کلب میں شامل ہو گیا ہے جو ہتھیار بیچتے ہیں، اور پاکستان کو اس سے اتنے ارب کا فائدہ ہوگا۔ کچھ رقم سنا ہے کہ آ بھی گئی ہے، اور یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک چھوٹا نقطہ ہے۔ اصل نقطہ اس سے آگے کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لیبیا پر اس وقت حکومت ایک نہیں ہے بلکہ 7 حکومتیں ہیں لیبیا میں، 7، جن میں 2 تو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر اور اہم شہروں پر ان کا کنٹرول، وہ 2 حکومتیں ہیں۔ ایک ہے ٹریپولی کی حکومت، یعنی طرابلس الغرب جسے کہتے ہیں، طرابلس غرب، کیونکہ ایک طرابلس لبنان میں ہے، یعنی 2 ٹریپولی ہے، ایک ٹریپولی لبنان میں، ایک ٹریپولی یہ دارالحکومت لیبیا کا۔ ایک حکومت وہ ہے جس کی بیس ٹریپولی ہے، اور وہ جائز حکومت ہے جس کو UN نے تسلیم کر رکھا ہے۔ یہ مسلم قوم پرست حکومت ہے۔ دوسری ایک باغی جرنیل کی حکومت ہے، جنرل حفتار کی، جس نے لیبیا کے مشرقی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس میں بن غازی اور دوسرے شہر ہیں۔ اس حکومت کو عرب امارات کی مدد حاصل ہے، وہ اسے اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لیبیا کے مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ قتل عام کیا جا سکے، جس طرح غزہ میں قتل عام کی حوصلہ افزائی امارات نے کی، اور پھر سوڈان میں جس طرح وہ ایک شیطانی ٹولہ ہے اس کو یہ ہتھیار دے رہا ہے کہ سوڈانی مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ قتل عام کیا جا سکے، اسی طرح امارات جو ہے وہ لیبیا میں حفتار حکومت کی حمایت کر رہا ہے تاکہ وہ لیبیا کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا صفایا کر سکے، کیونکہ لیبیا کی آبادی 100% مسلمان ہے۔ تو اس وقت بظاہر تھوڑا سا پلڑا بھاری ہے جو طرابلس والی حکومت ہے، ٹریپولی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے، لیکن حفتار کی قوت بھی کچھ زیادہ کم نہیں۔ یہ لیبیا کا زیادہ تر حصہ ان 2 حکومتوں کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ 5 حکومتیں اور قائم ہیں، جن میں ایک تو جنوب مغرب میں جہادیوں نے ایک علاقہ کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور 4 علاقے الگ الگ وہ ہیں جن پر وہاں کے مقامی قبائلیوں نے کونسل بنا کر اپنا اقتدار قائم کر رکھا ہے۔ یہ کوئی باضابطہ قسم کی حکومتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک قبائلی چیف ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، جس طرح افغانستان میں وارڈ لارڈز ہوتے تھے، اسی طرح کے یہ کچھ وارڈ لارڈز ہیں، اور کچھ ویسے ہی انہوں نے موقع دیکھا کہ یہاں تو نہ ان کی حکم فوج آ سکتی ہے، اور بہت بڑا ملک ہے لیبیا، رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 2.5 گنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور آبادی برائے نام۔ تو یہ 7 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن اصل اہمیت ان 2 حکومتوں کی ہے، ایک ٹریپولی والی حکومت کی اور ایک بن غازی حکومت کی۔ اچھا، اب ہتھیاروں کی اس فراہمی سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ٹریپولی کی حکومت زیادہ مضبوط ہوگی، اور وہ اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ حفتار کو فیصلہ کن شکست دے کر لیبیا کو پھر سے متحد کر دے، کیونکہ یہ طے ہے، ظاہر ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اگر حفتار کی حکومت گر جاتی ہے تو باقی جو 5 حکومتیں قائم ہیں ڈھیلی ڈھالی
یعنی حکومتیں تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ ایک قسم کے کنٹرول والے علاقے ہیں، جیسے کسی علاقے پر جنرل دوستم کا کنٹرول ہو گیا، کسی علاقے پر کسی جنرل بادشاہ خیل کا کنٹرول ہو گیا، کسی پر حکمت چار کا کنٹرول ہو گیا۔ تو اس طرح کے وہ علاقے ہیں۔ 4 اور 5ویں ہے جہادیوں کی حکومت، اور وہ بھی اسی طرح کی ڈھیلی ڈھالی ایک سسٹم سا بنا رکھا ہے، حکومتیں نہیں ہیں۔ ہفتار حکومت اگر گرتی ہے یا یعنی کمزور ہو جاتی ہے تو یہ 4 ریاستیں جو ہیں یہ خود بخود ٹریپولی حکومت کی آغوش میں آ جائیں گی، اور لیبیا پھر سے متحد ہو جائے گا، اگرچہ اس میں ٹائم لگے گا، 1-2 مہینے کی گیم تو یہ ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ لیبیا کا اتحاد پھر سے بحال ہو جائے گا، لیبیا کا اتحاد پھر سے قائم ہو جائے گا، اور لیبیا پھر سے ایک ملک بن جائے گا جو اس وقت 7 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، اور یعنی ایک وہاں مسلم قوم پرست حکومت آ جائے گی، جیسے کہ سعودی عرب میں ہے، جیسے کہ ترکی میں ہے، جیسے کہ ملائیشیا میں ہے، جیسے کہ انڈونیشیا میں ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہے، اور جیسے کہ پاکستان میں ہے۔ اس طرح کی حکومت وہاں قائم ہو جائے گی، جو کہ افریقی امن اور مسلمان ملکوں کے وحدت کے اتحاد اور ان کی ویلفیئر کے ویل بینگ کے حوالے سے ایک بہت خوش آئند اور اچھی خبر ہوگی۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ لیبیا کی یہ حکومت پاکستان کے حلقۂ اثر میں آ جائے گی۔ لیبیا بھٹو صاحب کے دور میں پاکستان کا دوست ملک گنا جاتا تھا، اس کے بعد یہ پاکستان کا دشمن ملک بن گیا۔ اب دشمن نہیں ہے، اب ایک غیر متعلق ملک ہے، لیکن اس سودے سے پاکستان اور لیبیا کے درمیان دوستی اور محبت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جو ترکی کے ساتھ ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور جو انڈونیشیا کے ساتھ بحال ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ رجیم، جس کو میں کہتا ہوں سفارتی سطح پر اگر ہم اس کا ذکر کریں تو نام ایک ہی آتا ہے سامنے، اور وہ ہے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کا، کسی اور کا نام نہیں آتا۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دور میں پاکستان کا خارجہ حلقہ کتنا پھیل گیا ہے، اس کا 2 سال پہلے بلکہ 1 سال پہلے تک بھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ انڈونیشیا سے ہماری دوستی قائم ہوگی، بنگلہ دیش ہمارے کتنے قریب آ گیا، ترکی اور سعودی عرب پہلے ہی قریب ہیں، آذربائیجان ہمارا دوست بن گیا، اور اگر اگلا حلہ بولا جائے تو وسط ایشیا میں بھی پاکستان کی دوستی کا حلقہ بڑھ سکتا ہے، سفارتی اثر رسوخ والا علاقہ بڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اور اگر چھوٹے ملکوں میں گنے جائیں تو بوسنیا ہمارا دوست ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو پاکستان کو نصیب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان ایک قسم کا یا سفارتی طور پر بالکل تنہا ملک تھا، یا ایسا ملک تھا جس پر کسی کی نظر کرم نہیں تھی۔ اب تو پاکستان پر سعودی عرب کی بھی نظر کرم ہے، اب تو پاکستان پر چین کی نظر کرم بھی پہلے سے زیادہ ہے، روس کا جھکاؤ بھی پاکستان کی طرف سے، اور ٹرمپ صاحب جو پاکستان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو کسی خاص مقصد اور ایجنڈے کے تحت معاملہ مشکوک ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، لیکن بہرحال امریکہ کی جو توجہ ہے پاکستان پر، وہ بھارت کا دل جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔